आज ज्यादा खूबसूरत है या बचपन ज्यादा खूबसूरत था? इतने प्यारे प्यारे गैसे तो हंसी तो आएगी ना अंदर से। वाला मुकाबला भी रास्ते में है। एक आपने पढ़ना है, एक आपने पढ़ना है। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। मैं रंग शरबतों का, तुम मीठे घाट का पानी। सारे ना मोहब्बत कितना अच्छा बोलते हैं। मिलने की शुरुआत कैसे? मेरे हाथों में नाना जीने का मजा तो सुबह में है। कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसको कत्ल करके दरख्त के नीचे दफना दिया गया। आज भी इस दरख्त से उस बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। क्या सदियों बाद भी कोई जिंदा रह सकता है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? यकीनन ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और अल्लाह आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखे। अच्छा जी, आज बड़ी ख़तरनाक और मुश्किल बातें होने जा रही हैं और मैं हर सवाल पूछने से पहले माफ़ी मांगूंगी, उसके बाद सवाल करूंगी, लेकिन सवाल पूछने का हक़ तो मैं रखती हूँ क्योंकि हमारा दीन कहता है कि जितना सोचो, जितना गौर व फिक्र करो उतना अच्छा, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो आज यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो हम सबके सवालात के देंगे जवाबात, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात। आज मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा ही मज़े का है। हम लोग उसको कहेंगे सायरन, हॉर्न और अजान। सायरन हॉर्न पे तो हम बात करेंगे क्योंकि हम लोग हर वक्त वो सुनते रहते हैं। हमें पता है कि अगर कोई हॉर्न बज रहा है तो हमें साइड पे हो जाना है। खुदा न खास्ता अगर हम साइड पे ना हटे तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा। लेकिन अजान सुनते हुए आजकल हम लोग क्या करते हैं? एक वक्त था जब अजान आती थी और हम लोग घर पे टीवी बंद कर दिया करते थे, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया करते थे टीवी की, क्योंकि अजान का एक एहतराम होता था कि जी हाँ अजान आ रही है। और आजकल भी घरों में ये होता है, लेकिन कुछ घरों में ऐसा नहीं होता। फिर क्या शुरू हुआ कि जब अजान होती थी तो म्यूट कर देते थे, टीवी को बंद नहीं करते थे, म्यूट कर देते थे। ये भी एहतराम है। उसके बाद एक वक्त आया कि जी जब अजान आती थी तो म्यूट नहीं करते थे, ना ही टीवी बंद करते थे, आवाज़ बहुत हल्की कर देते थे। यकीन जानिए, बड़ी तल्ख बात कर रही हूँ लेकिन हकीकत है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। जब अजान होती है तो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती है ताकि आवाज़ अंदर ना आए। मैं हर घर की बात नहीं करी, लेकिन बहुत जगह ऐसा हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? होता है। अब ये हाल है। हमारे पास अपने दीन की इन चीज़ों की कदर या अहमियत क्यों भूलते जा रहे हैं, क्यों ख़त्म होती जा रही है, आज हम इस पे बात करेंगे। एक छोटा सा हमारे पास पैकेज बना हुआ है, वो जो मोन्टाज बना हुआ है वो दिखाएगा, वो देखें। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़े लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे गेस्ट बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वो मोन्टाज।
جی تو ناظرین آج یہاں پہ بات کرنے کے لیے جو ہمارے پاس گیسٹ موجود ہیں میں ان سے ملواتی چلوں. یہاں پہ آج میرے ساتھ سینئر ایکٹریس اور بہت کمال کا کام کرتی ہیں اور پہلی دفعہ میرے شو میں آئی ہیں اور کبھی ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ آج یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم سائمہ, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سنم, میں بالکل ٹھیک ہوں. آج کا ٹاپک جو ہم میک اپ روم میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, بہت اچھا ٹاپک آپ لے کر آئی ہیں, تو ہم اس پہ بالکل بات کریں گے. اور جو میں نے آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ بھی ایکٹریس ہیں, میں بھی ایکٹریس ہوں, ہم لوگ کام کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان چیزوں کی, چلو ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے, خدا کا نام ہی نہیں لیتے ہوں گے, ایسا نہیں. جب میں نے ان کو بتایا کہ شوٹس پہ بھی اکثر ایسا میں نے دیکھا ہے, ایسا ہوا ہے کہ کھڑکیاں دروازے بند کرتے ہیں کہ یار سین کرنا ہے دروازے بند کر دو, تو یہ حیران ہوئی تھی, جو مجھے اچھا لگا تھا کہ ایکٹریس ہو کے وہ حیران تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا جی, یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں قاری اللہ داد صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خوش ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ ہمیشہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, ہم سب کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا تھا جب میری شادی پہ بھی انہوں نے مجھے مبارکباد دی تھی. سعودی عرب میں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو یاد کیا تھا, وہاں سے کال کرنے کی کوشش کی تھی اور میں نے آپ کو دعائیں دی تھی, اور اب آپ پوری ایمان والی ہو گئی ہیں. نکاح کے بعد عورت جو ہے پوری ایمان والی ہو جاتی ہے. اچھا جی, میرے ساتھ ہیں یہاں پہ ڈاکٹر معیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ہم نے آپ کو پیکیج دکھایا, کتنی حقیقت ہے؟ میرے خیال میں بہت کچھ آج بات کر سکتے ہیں, اور شاید ہماری باتوں سے ہو سکتا ہے کسی کسی کے ذہن میں, کسی کسی کے دل میں وہ چیز جاگ جائے, ضمیر جاگ جائے, احساس ذمہ داری ہو, تو شاید بہت بڑا فرق پڑے. اور یہ اس میں جو مطابقت ہے اور جو جوڑ ہے یہ تین چیزوں میں, کہ سائرن, ہارن اور اذان, اس میں کیا چیز کنیکٹ کرتی ہیں ان چیز تینوں کو, یہ بڑے کمال کی چیز ہے. ہاں بالکل. اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ زامن, نہیں سوری, ہمارے ساتھ ہیں مفتی محسن الزمان صدیقی صاحب. السلام علیکم میرے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اور علامہ صاحب کو ہمارے پاس آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے, تو اور اللہ کرے خیریت ان کی طرف, اور آج آڈینس بھی یہاں پہ موجود ہے. اچھا جی, جو پیکیج میں نے آپ کو بھی دکھایا, آپ لوگوں نے کیا سمجھا اس سے؟ چلیں پہلے آپ کا امتحان لیتے ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی جو چیز آپ نے دیکھی یا جو میں نے بات کی اذان کے حوالے سے, اس پہ آپ لوگ کیا بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اذان جب ہو تو اس وقت ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ٹی وی وغیرہ اور ویسے بھی کہتے ہیں اپنی گفتگو وغیرہ خاموش ہو جانا چاہیے, اور اس کا بہت اجر ملتا ہے. اور ہمیں کہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں کہ جب اذان ہو تو اس کا احترام کریں, خاموش ہو جائیں, ٹی وی بند کر دیں. اچھا, میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ وہ پیکیج دکھاتی ہوں, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم ساتھ ساتھ میں بات کرتے ہوئے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور پروفیسر معیز اور میرے گیسٹ, اگر سائمہ آپ لوگ بھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا جی, دیکھیے, اسکول میں اسمبلی میں اگر کوئی بچہ لیٹ پہنچے تو کیا ہوتا ہے, بتائیں کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلن. ٹھیک ہے, بالکل. اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ٹائم پہ پہنچنا ہے, لائن میں کھڑا ہونا ہے, پراپر سیدھا کھڑا ہونا ہے. اور ہمارے یہاں میرے خیال سے جو مائیں ہیں ان کی تربیت اس لیے کیونکہ مائیں ہی اولادوں کو تربیت دیتی ہیں. جیسے ہمیں, میں بھی خود ایک ماں ہوں, جیسے مجھے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی جلدی ہوتی ہے کہ ٹائم پہ پہنچنا ہے اور اسمبلی سے پہلے پہنچنا ہے, تو اسی طرح میرا خیال سے میرے سمیت جتنی بھی مائیں دیکھ رہی ہیں, ہم سب کو یہ اس بات کو پریشر کرنا چاہیے اپنے بچوں کو کہ جیسی اذان ہو فوراً مسجد, اسپیشلی جو لڑکے ہیں اور جو بیٹیاں ہیں ان کو نماز کی تاکید کی جائے ابھی سے. کیونکہ میرا خیال سے اگر ہم بچپن سے ہی ان کو یہ چیز نہیں سکھائیں گے تو آگے جا کے بہت مشکل ہو جائے گا, پھر وہ پختہ ہو جاتے ہیں نا عادت. میرا خیال ہے ہر چیز, جیسے ہم نے اسکول سے شروع کیا بچوں سے. اگلا دکھائیے پلیز. کہاں ہے؟ اچھا, یہ تو ہو گیا. نیکسٹ یہ بتائیے, سائرن بجتا ہے, ایک مریض اس کے اندر ہوتا ہے, ایمرجنسی ہوتی ہے, ہم لوگ راستہ دیتے ہیں نہیں. اچھا قاری اللہ داد صاحب, آپ لوگ بھی, محسن الزمان بھائی آپ لوگ بھی سائرن, ہم اس سائرن پہ رسپونڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج کل عمومی طور پر نہیں ہوتا. حقیقت بات یہی ہے, وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا انسان ماحول کو دیکھ کر, انوائرمنٹ کو دیکھ کر اس چیز کو اڈاپٹ کرنے لگتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک بندے نے سگنل کراس کیا, سگنل بند ہے, تو دوسرے کہے کہ جب یہ کراس کر رہا تو میں کیوں نہ عمل کروں. تو یہ صورتحال ہو گئی کہ ایک کو دیکھ کر ہم دوسرے کو کرنا چاہیے, حالانکہ وہ صحیح کر رہا ہو نہیں کر رہا ہو. اب ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے.
وہ اچھا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس نے صحیح کیا ہے، یہ صحیح ہے، جلدی پہنچ جائے گا تو میں بھی اس طرح جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اچھا میں نے اکثر نوٹ کیا ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا سائمہ، بالکل اس چیز سے ہم لوگ خود بھی گزرے ہیں، میں جھوٹ کیوں بولوں، ایسا ہوا ہے ایمبولینس کے پیچھے فوراً لگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کو راستہ ملے گا، ہم بھی اس کے پیچھے جائیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے اگر آپ کو جلدی ایئرپورٹ پہنچنا ہے تو آپ ایمبولینس لے لیں اور اس میں آپ بیٹھ جائیں تو آپ ایمبولینس میں جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چند حقائق ہیں، بحیثیت ہمیں قوم کے، وی آر اے نیشن آف فالوورز، کیونکہ ہم ہزاروں سال سے بادشاہوں کے انڈر میں رہے ہیں، رولز میں رہے ہیں، تو ہمیں عادت ہو گئی ہے فالو کرنے کی۔ انہوں نے جو بات کہی مفتی صاحب نے، ایک آدمی سگنل توڑتا ہے، ایک آدمی ون وے پہ جاتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے کہ غلط ہے۔ جس وقت معاشرے میں سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یہ سوچ ختم ہو جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ معاشرہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو آج ہماری بربادی اسی وجہ سے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ میں آڈینس ایک سوال پوچھو، آپ نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا اذان ہو تو احترام کرنا چاہیے، ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ کیوں کرنا؟ آڈینس میں سے غلط ہی جواب دیں، لیکن جواب دیں کیوں کرنا چاہیے، کیوں؟ کون جواب دے گا؟ ہاں یہ میری بہن دے گی جواب، بتاؤ کیوں کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں اذان کا احترام ہمیں اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اذان بالکل خاموشی سے سننی چاہیے اور اذان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اذان سن کے اس کا جواب دیتا ہے تو اس کو بہت ثواب ملتا ہے، اور یہ ہے کہ ہم لوگ جو آج کل اذان سنتے ہیں اور جواب نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اذان سن کے جواب نہ دے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ یہ تو آپ نے بتایا وہ کرنا چاہیے، میں پوچھ رہا ہوں کیوں کرنا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سوال کا جواب کہ کیوں کرنا چاہیے، کیوں احترام کرنا چاہیے، کیوں اذان کا جواب دینا چاہیے، کیوں کام کاج ایک لمحے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بلاوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اذان کا جواب، اذان کا جواب کیا ہے؟ آپ نے تو آپ اتنی کانفیڈنٹ تھی، اذان کا جواب کیا ہے؟ آپ نے کہا اذان کا جواب دینا چاہیے ورنہ آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ نہیں ایک سیکنڈ، بتاؤ کوئی بات نہیں، غلط جواب دو گی، میں بھی بہت غلط باتیں کرتی ہوں لیکن سیکھ کے جاتی ہوں یہاں سے۔ اذان سن کے ہمیں اس کے الفاظ دہرانے چاہیے۔ بات صحیح ہے۔ اچھا کہیں کیا نماز کا جواب نماز تو نہیں ہے؟ جی بالکل، اذان سن کے ہمیں اس کے الفاظ دہرانے چاہیے اور اذان سننے کے بعد ہمیں فوراً وضو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے میری جان، اذان جو ہے نا، ٹھیک ہے صحیح جواب۔ اور یہ جو آپ نے کہا نا کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ سبقت لسانی ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے حدیث بھی۔ اچھا ہمارے پاس کال ہے، کال پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ اپنے کوئی بھی سوالات ہوں، دل کی بات ہو، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اذان پہ، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارے پاس سب سے پہلے کون ہے کالر، اور آج ہم آپ کو اللہ میاں کا نمبر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ میاں کا ہم آج آپ کو نمبر دیں گے، لیکن پہلے ہم یہ کال لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ نورین چلی گئی، اس نے کہا اس سے پہلے کہ اللہ میاں کا نمبر دے دیں میں چلی جاؤں تاکہ مجھ سے مس نہ ہو۔ اچھا قاری اللہ داد صاحب، اذان کی اہمیت ہمیں بتائیں، اذان کیسے شروع ہوئی پورا؟ اصل میں اذان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ تو یہ تھا کہ نماز کے اوقات میں نمازیوں کو جمع کرنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ جی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجتماع ہوا، مشاورت ہوئی کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے۔ تو مختلف آراء آئی، میں سمجھتا ہوں ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا گھنٹی بجانی چاہیے، کسی نے کہا آواز دینی چاہیے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قلب اطہر پر اللہ کی طرف سے الہام ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ طے یہی ہوا کہ نماز کے بلانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کا نام بلند کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ دیکھتی رہتی ہیں اور سیکھتی بھی رہتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اذان کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ اذان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے کہ انسان اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا سارے کام کو چھوڑ دو، سارے امور کو منقطع کر دو
اور اللہ کی طرف مسجد میں آنے کی کوشش کرو, نماز کی تیاری کی کوشش کرو. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ظہر کی نماز کے وقت جو ہے 4 رکعتیں پہلے ہوتی ہیں فرض کی نماز سے پہلے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان خالی الذہن ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو. نمبر 2 ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں جو خاتون سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے نام سنا ہوگا زبیدہ کا, جو ہارون رشید کی بیوی تھی. یہ تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے میری طرف سے, اور آپ لوگوں کو بھی خاص طور پہ, سیما بیوی کو بھی, اور یہ جو بیٹھی ہیں ہماری بہنیں بچیاں, ان سب کے لیے اور پوری مستورات کے لیے. زبیدہ کا جب انتقال ہوا تو خواب میں کسی سے اس کی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا بھی تیری تو بخشش ہو گئی ہوگی. اس لیے کہ زبیدہ نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے تھے تاریخی اعتبار سے. یہ نہر زبیدہ بنوائی, آپ کو پتہ ہے. اور کچھ لوگوں نے, ٹھیکیدار نے کہا جی یہ پہاڑی یہ کٹ نہیں سکتی. انہوں نے کہا کہ 1000 درہم اور 1000 اگر ریال بھی خرچ ہوتا ہے ایک گیتی مارنے پر تو فکر نہ کرو. ایک بات. دوسری بات تھی کہ اس کے گھر میں 500 بچیاں قرآن کی حافظ ہوتی تھی, اور وہ قرآن مجید پڑھتی رہتی تھی یکے بعد دیگرے. اس کے گھر میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. تو جس کی خواب میں گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا بھی تیری تو اس وجہ سے بخشش ہو گئی ہوگی. انہوں نے کہا یہ چیزیں تو کاؤنٹنگ میں تھی نہیں. انہوں نے کہا میری بخشش تو ہو گئی ہے, لیکن بخشش کس بات پہ ہوئی کہ ایک دن اذان ہونے والی تھی, ہو رہی تھی بلکہ, میں کھانا کھا رہی تھی. میرے سر پہ آدھے سر پہ دوپٹہ تھا, آدھے پہ نہیں تھا. میں نے لقمہ رکھا اور میں نے سر پورا ڈھانپ لیا. تو اللہ نے مجھے کہا کہ تو نے میرے نام کی قدر کی, میرے نام کی عزت کی, اسی وجہ سے تو جنت میں جا. لقمہ میں نے رکھ دیا. اس بات پہ میری اللہ نے بخشش فرما دی. نمبر 2, اذان جو ہے یہ اللہ کی کبریائی اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا نظام اور آپ کا پیغام اس اذان کے اندر ہے. اب ہمیں چاہیے, جیسے ہماری سیما بچی نے بھی کہا ہے اور ایک اور بچی نے بھی کسی نے کہا ہے, کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. بچے ہمارے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, اس وقت اذان کا کوئی احترام نہیں ہوتا. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ماں کی ہے, مجھے بہت اچھا لگا, اور ماں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے بزرگ اتنے, آپ نے پڑھی ہوں گی ان کی کتابیں. انہوں نے ایک دن بیٹھ کے اپنی اماں سے کہا کہ اماں دیکھ میں نے کتنا پڑھ لیا, یہ کیا وغیرہ وغیرہ, تفصیل کی ضرورت نہیں ہے شارٹ الفاظ میں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرا اس میں کوئی بہت زیادہ کمال نہیں ہے, تیری اماں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا پہلے وضو کیا پھر تجھے دودھ پلایا. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھا ہے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو جب تک ماں نہیں سکھائے گی, ماں تربیت نہیں کرے گی, ماں کی جو گود ہے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اگر ماں کے پاس یہ چیزیں ہیں, ماں دین سمجھتی ہے, ماں کو کلمہ آتا ہے. ایک اور واقعہ آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے میں سنا دوں. اچھا, ہمارا ایمان تازہ اگر آپ بریک کے بعد کریں, میں بریک لے لیتی ہوں. یہاں پہ بریک لینا بہت ضروری, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہاں پہ بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو, مجھے. اگر آپ کے دل میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم دیں گے لمحہ کا نمبر. اوکے جی, بریک کے بعد ہم دیں گے آپ کو لمحہ کا نمبر, تو ہمارے ساتھ رہے گا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا صبح سویرے سماج صاحب. گڈ مارننگ. اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ نمبر. What does it mean? 178. نہیں. اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ نمبر. نہیں. 786. اس کا کیسے نمبر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ نمبر مجھے اتنا نہیں کہ اللہ ایک ہے بس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے سما کے ساتھ. اور جی ہاں, ہم نے پوچھا کہ جی کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ میاں کا نمبر کیا ہے, تو کسی نے کہا 178. یہ تو بالکل کچھ, تو آپ نے کہا شاید وہ 786 کہنا چاہ رہی ہوں گی. کہا ہوگا شاید, میں مغالطاً کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ کے جو ورڈ ہے نا ان سے, اس کو انہوں نے 178, اس کو بھی انہوں نے صحیح ادا نہیں کیا. ہاں, اس کو بھی صحیح ادا نہیں کیا, لیکن کسی نے ابھی تک صحیح جواب نہیں دیا. لیکن ہم آپ کو صحیح جواب دیں گے, لیکن اتنی جلدی کیسے دیں گے, تھوڑا سا انتظار کروائیں گے اس کے بعد. اچھا, آپ ہمارے ایمان کی بات کر رہے تھے کہ آپ ایمان مزید ہمارا پکا کرنے کے لیے ایک واقعہ پیش کریں گے, تو آپ یاد ہے آپ کو؟ ہاں, میں نے بریک سے پہلے کہا تو ہے میں نے, لیکن پتہ نہیں. کوئی بات نہیں, ہم اس طرف بڑھتے ہیں. اچھا جی, محسن بھائی آپ بتائیں کہ اذان. اچھا, اور پروفیسر محیز آپ کی طرف بھی بڑھوں گی. اذان, الارم اور یہ
हॉर्न, इसका मतलब क्या है? ठीक है जी, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कारी साहब ने वजाहत फरमाई कि अज़ान का क्या है, लेकिन थोड़ा सा मौजू को मैं आगे वजाहत करता हूँ कि अज़ान के लुग़वी मानी होते हैं बतलाना या इत्तला देना, और इस्तिलाही मानी होते हैं कि नमाज के औक़ात या नमाज का जो वक्त है अल्फाज मखसूसा के तहत उसको बयान करना, इस्तिलाही मतलब है। अब अज़ान कैसे दी गई, क्या हुआ, ये हज़रत ने बयान फरमाया, लेकिन उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मेराज पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम गए, वहाँ एक फ़रिश्ते ने ये अल्फाज अदा किए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर जब ये हुक्म आया तो हुज़ूर ने वो अल्फाज जो आसमान पर थे तो वही नाजिल हुए कि वही अल्फाज जो है वो अज़ान के तुम शुमार करो। एक तो ये। अब अज़ान क्या है, मकसद क्या है अज़ान देने का, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, दो चार बातें। देखिए, सबसे पहले अज़ान जो है इसका हुक्म क्या और हदीस में इसके फ़ज़ाइल क्या है। हदीस पाक का मफ़हूम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अज़ान देता है, अल्लाह का नाम देता है, तो आप फरमाते हैं जब वो अज़ान देता है तो जिन्नात, इंसान, हैवान, नबातात, जमादात किसी शय की गवाही नहीं देते इल्ला शाहिदा लहू यौमुल क़यामती के जो बंदा अज़ान देता है, अल्लाह ताला का बंदा जैसी अज़ान देता है ये तमाम उसके गवाह बन जाते हैं क़यामत तक के लिए। पहली फ़जीलत ये कि वो जहाँ तक आवाज़ जा रही है वो उसके गवाह बन रहे हैं। दूसरी फ़जीलत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा अज़ान देता है तो जहाँ अज़ान की आवाज़ पहुँच रही है शैतान पीठ फेर कर पुश फेर कर उस जगह से भाग जाता है। अब आप देखें क्या होता है कि फ़ुक़हा फरमाते हैं, सूबे फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे घर में मुश्किलात हो, जैसे आपने अभी फरमाया लोग गेट बंद कर लेते हैं, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन यकीन माने जिस घर में अज़ान की आवाज़ आती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। हदीस ये बता रही है, हदीस ये फरमा रही है कि शैतान तुम्हें, अगर तुम कहते हो ना कि तुम्हारे घर में नहूस है, तुम कहते हो तुम्हारे घर में तंगी, तुम कहते हो तो हमारे घर में शयातीन जिन्नात हैं, तो तुम अपने घर की खिड़कियाँ खोलो। अच्छा, एक यहाँ पे एक सवाल जहन में आया और आपसे पूछना चाहूँगी कि अज़ान जिस घर में आती है वहाँ से शैतान भाग जाता है, और हम हर मुसलमान के कान में अज़ान दी जाती है, तो हमारे अंदर का शैतान क्यों नहीं भागता, क्यों नहीं हमसे दूर जाता? देखिए, कुरान ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक तुम्हारे दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। शैतान जो है ना, और हुज़ूर फरमाते हैं कि जिस तरह खून तुम्हारे जिस्म में रवा दवा है, इस तरह शैतान तुम्हारे साथ पीछे चिपटा हुआ है। जब ईमान, वही फिर मैं बात कहूँगा, जब माहौल के असरात इंसान पर नबूदार होते हैं ना तो ईमान की कमी होने लगती है। अब यही जो आप प्रोग्राम कर रही है, यही वही मैसेज जो आप जो जा रहा है, लोगों के अंदर ईमान बढ़ता है। क्योंकि देखिए, जब तक अब लोग, अभी बहन बयान फरमाती अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का क्या हुक्म है, आपने वजाहत की ना, तो यही वजाहत जब लोगों को पता चलेगी इस चैनल के ज़रिए तो लोगों को पता चलेगा। अब देखें, अज़ान के बारे में हुज़ूर की एक और हदीस हुज़ूर फरमाते हैं कि 7 साल जिस शख्स ने अज़ान दी, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जिसने अज़ान दी। अब इसमें एक और हुक्म आता है, लोग कहते हैं सिर्फ मौलवी अज़ान दे दे। भाई, सिर्फ जो है वो मस्जिद में जो एक शख्स जो है उसको मुतय्यन कर दिया, ये नहीं है। जो बाशरा हो, दीन के मसले समझता हो, वो अज़ान दे, अल्लाह उसकी रसूल की रज़ा के लिए। फरमाया 7 साल जिसने अज़ान दी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको बख्श देता है, गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये हदीस है। फिर वो फरमाते हैं जब मुअज्जिन अज़ान देता है तो एक अज़ान उसने दी, एक नमाज पढ़ी, इस दरमियान जो उसने गुनाह किया है, खताएं की हैं, जब दूसरी अज़ान वो देता है अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ़ फरमा देता है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल, मतलब ये इतनी बड़ी बात है, अच्छा इतनी बड़ी बात है कि मतलब जो 7 साल तक जो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी ना सुना है, और मैं आज कह रही थी आप प्लीज़ मुझसे कोई भी नाराज़ नहीं होगा, मेरे दिल में जो सवाल आएगा मैं पूछूंगी सिर्फ समझने के लिए। तो औरत बेचारी क्यों महरूम है इस चीज़ से, औरत क्यों नहीं अज़ान दे सकती, ये सवाल करूंगी, लेकिन कॉल ले लेती हूँ। कॉल के बाद फिर आपसे पूछेंगे इस सब का मकसद क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चकवाल से हमारे पास गज़नफ़र ज़ैदी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे मेरे भाई? अल्लाह के सलाम भाई, आज बहुत आपने अच्छा टॉपिक किया हुआ अज़ान के मतलब। बहुत शुक्रिया। काफी दिनों से ट्राई लगा रहा था तो मर नहीं लग रहा था, बिजी मिलता है। मेरा थोड़ा सा हट के सवाल है
अच्छा, हेलो। जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, पूछे। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम करती हैं, कभी आप निज़ार पे जा रही हैं, समझो कि खिदमत खल्क आप कर रही हैं, तो मैं खुद क्योंकि सैयद हूँ, आले रसूल हूँ, तो मेरा उलमाए कराम से भी नहत सवाल है कि आप एक सरेआम गुनाह कर रही हूँ। सरेआम गुनाह कर रही हूँ? क्या गुनाह हो रहा है? दुपट्टा हुआ है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई देखो, मैंने अभी भी कहा कि मैं यहाँ पे सीखने के लिए बैठी हूँ। पहले तो मेरे सर पे दुपट्टा था ही नहीं जब मैंने शो स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे सर पे दुपट्टा होना चाहिए। इसका मतलब मैं सीखा। आज यहाँ तक है, कल यहाँ तक होगा, हो सकता है उसके बाद मैं पर्दा करना शुरू कर दूं। इसका मतलब है ईमान। जी मेरी बात पूरी आप सुन लें। माइग्राम से भी ये है कि सर पे दुपट्टा, ये जो औरत का बाल नजर आता है, ये हराम है। बिल्कुल काम। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और मैं अभी भी बहुत फख्र से कह रही हूँ, पहले तो मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, उसके बाद मेरे सर पे दुपट्टा आया, फिर मैं जाके पिन अप करके आई हूँ। हो सकता है कुछ दिन बाद आपको मेरा बाल नजर ना आए, उसके हो सकता है कुछ दिन बाद आपको मैं यहाँ नजर ही ना आऊँ। ऐसे तो घर से औरत का निकलना भी ठीक नहीं है। और आप भी तो नामहरम औरतों को देख रहे हैं ना, आप भी तो इतने गौर से देख रहे हैं माशाल्लाह, फिर आप कॉल भी कर रहे हैं और बहुत अरसे से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, बेटर टू लाइट अ कैंडल इन योर हार्ट देन टू कर्स द डार्कनेस इन अदर्स। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। बिल्कुल। और खैर अपनी अपना नुक्ता नज़र है और डेफिनेटली हर एक को अपनी राय देने का हक है, और इंसान सीखता है और इसी सीखने के अमल में ही वो इवॉल्व करता है। और 1400 साल में इल्म आया और दीन ने जहाँ तक फैला, लोगों ने सूझबूझ के साथ बहुत कुछ किया, और अल्लाह करे कि वो जो रास्ता है उस रास्ते पे हर कोई चले। अच्छा, मैं दीन का तालिब इल्म नहीं हूँ, ना कोई अल्लामा हूँ, ना मौलाना हूँ, माइंड साइंसेस का एक स्टूडेंट हूँ। और माइंड साइंसेस काम ये करता है कि वो हर शय की रूह को देखता है। तो हमने जो बात की कि आपने कहा अलार्म है, आपने कहा सायरन है, आपने कहा हॉर्न है, और फिर इवेंचुअली अजान पे आए। इन तीनों को एक चीज़ देखें कि एक तो फजीलत अजान की, डेफिनेटली मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बातें कही, आपने भी कुछ वाक़यात बताए। हम अजान के पीछे मकसदियत को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम तौर पर जो पहला मकसद तो ये है कि आपको मुतल्ला किया जाए, आपको बताया जाए कि भाई नमाज का वक्त हो गया। जैसे अलार्म आपको सुबह उठाती है, स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जानी है, आज फला मीटिंग, अलार्म ने आपको उठा दिया, आप उठ गए। नहीं उठेगा तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो अजान का मकसद है कि आपको जगाना, बेदार करना, और ये कि वो काम करो, नहीं करोगे तो नुकसान होगा। अच्छा, इंसान जो है, एक बेदारी का अमल जागने का नहीं है। इंसान सुबह सोने के बाद जागता है। लफ्ज़ नुकसान भी बहुत अच्छा आपने इस्तेमाल किया, लेकिन ये तो गुनाह है। जी जी, आप मैं इस पे आ जाऊं थोड़ा सा। तो नुकसान होगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। मैं उसमें ले रहा हूँ, जाविये में ले रहा हूँ, करना चाहिए। मैं उस जाविये में ले रहा हूँ क्योंकि गुनाह सवाब जो है वो रिलेटिव टर्म है, नियत रब जानता है। तो हम नुकसान को कहें क्योंकि वर्ड नुकसान ज्यादा मुनासिब है। दूसरी चीज यह है कि एक तो है कि आपको बताया गया कि आप करें वो काम जो आपको लाजिम है, फर्ज है। आप जो अहम चीज़ है नमाज की वो है बेदारी। इंसान नींद में से जागता ज़रूर है मगर बेदार नहीं होता। आज इंसानियत जो है वो जाग तो रही है मगर सोई हुई है। अच्छा, अब चूंकि मैं आलिम नहीं हूँ इसलिए मैं वो कोट नहीं करूंगा ताकि बात ना आए कि मैं जानता हूँ नहीं जानता, मगर एक सोचने का अमल दे रहा हूँ, सोचने का अमल दे रहा हूँ। इंसान जब दुनिया में आता है तो दुनिया के साथ उसका एक राब्ता बनता है। पैदाइश के साथ ही एक नाम दिया जाता है आपको, जो आपकी शनाख्त हो जाती है। फिर आपको खिलौने दे दिए गए, ये आपकी पोजेशन है, आपकी मिल्कियत है। जब वो बड़ा होता है तो उसका इल्म, उसका जानना चीज़ों को, उसका नाम, उसकी औलाद, उसके बच्चे, उसका घर बार, उसकी जायदाद, तमाम का तमाम उसके साथ उसकी मुंसलिक हो जाता है, वो उसकी अटैचमेंट है। अब बंदा कारोबार कर रहा है या जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और अजान है। अजान पता है क्या करती है? अजान आपको दुनिया से काटती है, तोड़ती है, और आपको वहां ले जाती है जो आपका असल यानी रब के साथ जोड़ती है। तो 5 मरतबा इंसान जो दुनियावी कामों में मगन है, मशगूल है, डूब चुका है, उसे बार बार जगाती कि बेदार हो, छोड़ इस दुनिया को, उस काम की तरफ जा। ये एक तरबियत है, और अगर ये वक्त के साथ साथ की जाए तो वो कैफियत पैदा होती है जिसको मौलाए कायनात अली इब्न तालिब ने भी कहा है कि मरने से पहले ख्वाहिश दुनिया तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए। अल्लाह, क्या बात है। तो अजान आपको दुनिया के साथ डिटैच करती है, अटैच नहीं रहने देती। 5 मरतबा। सर आपकी बात मैं काट रही हूँ, मैं ये शुरू से इस बात को लेके चलूँगी। चली थी बात एम्बुलेंस से,
हाँ जी। मेरा ख्याल से एम्बुलेंस का मसला हम एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ हम अपनी ड्यूटी भूल गए। हमें अपनी ड्यूटी, मेरी क्या ड्यूटी है, सबसे पहले मुझे ये देखना है। बिल्कुल ठीक है। जब इंसान अकेला पैदा हुआ है, ज़ाहिर है उसने मरना भी अकेले है, तो हमें दूसरों पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, हमने अपने आप को सुधारना है। सबसे पहली बात तो ये। पहला तो ये कि जो एम्बुलेंस पे बात शुरू हुई थी कि जी एम्बुलेंस, दरअसल प्रॉब्लम क्या है, हमने ऐसी मैंने बहुत सारी, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड सब ने कुछ ऐसी एम्बुलेंस भी देखी हैं जिन्हें बस निकलने की जल्दी होती अंदर से खाली है। ठीक है, सबको पता है इस बात का। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कहते हैं हम यार वो तो खाली है, उसकी बचने दो उसकी सायरन। ठीक है, नहीं, ये गलत है। हमारी ड्यूटी क्या है, पता नहीं उसने कहीं पहुंचना हो, आप जगह दें। बिल्कुल सही। अब अजान हो, मुझे अपनी ड्यूटी देखनी चाहिए। माना देखिए, इस दुनिया में हर कोई मसरूफ़ है। अगर औरत है तो घर में उसके 10 मसले हैं, बच्चे हैं, ये मर्द है तो 10 उसके कमाने के मसले हैं, बाहर ये वो नहीं। मसला ये है कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये भी तो ड्यूटी हम कर ही रहे हैं ना, खाना खाना, बच्चों को भेजना, तो हमारी क्या ड्यूटी? असल में हम काम हमें याद रहते हैं। देखें, एक जुमला कहूँ, बुरा मत मानिएगा जो भी लोग सुन रहे हैं, हम में से हर आदमी अपने आप को खुदा समझने लगा है कि हम लोगों की नाउज़ुबिल्लाह, हम लोगों की नीयतें जानते हैं और हम समझते हैं हम जानते हैं नीयत और उसके ऊपर हम फैसले करते हैं। कोई शख्स किस हाल में है, किस कैफियत में है, आपको नहीं पता। रब नियतों का जानने वाला है, इंसान नियत नहीं जान सकता। और जितने भी देखने वाले हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फैमिली के हो, कोई भी हो, किसी के बारे में राय ना कायम करें। बल्कि हम लोग क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, अब ख़वातीन की बात आ रही है, औरतों की बात आ रही है, बाल छुपाने की बात आ रही है, तो हमने ये मेकअप रूम में भी डिसाइड किया था कि मीडिया के लोगों के लिए, लोगों के पास राय बड़ी अजीबोगरीब होती है। उस पे क्या बात करेंगे आपको, नमाज, अज़ान, इन सब चीज़ों की अहमियत का और दुनियावी चीज़ों की, चाहे वो हॉर्न हो, चाहे वो घंटी कोई बज रही है, उसकी कितनी अहमियत पता है, आप बताइए। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी ख़वातीन या जो भी हमें बाहर देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, वो हमारे बारे में गलत राय ना कायम करे। पता नहीं, उनको नहीं पता कि हम क्या हैं। के लिए देखें, ये मेरे जहन में वही बात आ गई है जो मैं ख़वातीन के लिए कहना चाह रहा था। आगे वो बात दोबारा उस वक्त मिसप्लेस हो गई। ख़वातीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और ख़वातीन का बहुत बड़ा हमारे मुआशरे, सोसाइटी को सुधारने में बहुत बड़ा किरदार है। अगर औरत सुधर जाए, मेरे घर की, आपके घर की, तो मियाँ को नमाज के लिए भी घर से बाहर निकालेगी। और जैसे कहा ना, ऐलान है, तो कुरान के अंदर अज़ान का माना ये है कि ऐलान करना। वअज़्ज़िन फिन्नास, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, हज का आप ऐलान कर दें। तो मतलब इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगा कि खातून खाना, एक खातून के घर एक पीर साहब आए, उन्होंने कहलवा के भेजा खाना वाना खिलाने, खाने के बाद कि मेरे बच्चे के लिए आप तावीज़ दे जाएं, तावीज़ देते जाएं। बाद लोग तावीज़ लेते भी हैं, देते भी हैं, करते भी हैं, 12 ये अलग चैप्टर है। तो उस ज़माने में चूँकि ये कलम नहीं होते थे, इंक वाले भी नहीं होते थे, बाल पेन भी नहीं होते, तो इंक वाले कलम, वो जो उसमें दवादर के सरकंडे के कलम होते थे, हम भी उसी से बचपन में लिखते थे। उस जमाने में ये चीजें नहीं थी जी। और आपने मुझे क्या समझा, मैं तो इतना पुराना हूँ कि आपकी डबल उम्र से भी मेरी ज्यादा होगी उम्र, 12। तो कहने का मतलब ये है कि पीर साहब ने वो कलम, दवात मंगवाई, कागज मंगवाया और अजराह मज़ाह उस बच्चे से जिसके लिए तावीज़ देना था, अजराह मज़ाह पीर साहब ने पूछा, बच्चे बता क्या लिखूं। ये तवज्जो, पूरी तवज्जो आपकी भी होनी चाहिए और जो सुन रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा इससे, खातूनें जितनी ख़वातीन हैं उनको भी। तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, उसने कहा लिखें सुबहान अल्लाह दी असरा बिअब्दिही। अब वो पीर साहब ने कलम भी रख दिया, कागज़ भी रख दिया, कहा कि भाई यार तूने ना औज़ बिल्लाह कहा, ना बिस्मिल्लाह कही, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ना अलिफ लाम मीम कहा, ना सयक़ूल कहा, एकदम 15वें पारे पे कैसे पहुँच गया। उसने कहा जी पीर साहब बात ये है, मेरी अम्मा 14 पारे की हाफिज़ है, मुझे गोद में लेके चक्की पीसती थी, कुरान पढ़ती थी, बर्तन धोती थी, मैं साथ खड़ा रहता था या बैठा रहता था, मेरी अम्मा कुरान पढ़ती थी, कपड़े धोती थी, मेरी अम्मा कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी, सालन पकाती थी। मैं सुन सुन के मैं 14 पारे मुझे याद हो गए। अब आगे मेरी अम्मा चूँकि हाफिज़ नहीं है इसलिए मुझे भी याद नहीं हो रहे, तो मेरी अम्मा ने मुझे 14 पारे ऐसे खेलते कूदते चलते फिरते याद करा दिए, चूँकि अम्मा हाफिज़ थी। और दूसरे नंबर पर जो मुआशरे सोसाइटी की बात मैं भी थोड़ी सी करूँगा, जैसे आपने भी की है, वो ये कि मैं इस वक्त 10 आदमी को खाना नहीं खिला सकता,
اگرچہ اللہ کا فضل ہے ہمارے مدرسے میں 200-250 طالب علم کھانا کھاتا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں اوورآل کہ میں 10 آدمی کو روزانہ کھانا نہیں کھلا سکتا، میں ان کو منرل واٹر نہیں پلا سکتا، صاف پانی نہیں پلا سکتا، میں ان کو اچھے کپڑے نہیں پہنا سکتا، میں ان کو جاب نہیں دلا سکتا، نہ دے سکتا ہوں، نہ میں ان کے کسی کام کو بڑھا سکتا ہوں نہ کم کرا سکتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ ہم سب ایک چیز ہم دے سکتے ہیں کہ نظریہ ہم کسی کے اذہان میں ان کے قلب و جگر میں انڈھیل سکتے ہیں، وہ یہ کہ ڈسپلن. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سگنل کی خلاف ورزی ایک کرتا ہے دوسرا بھی کرتا ہے، اگر ہم نے فالو کرنا بھی ہے تو اچھائی میں کیوں نہیں کرتے، برائی میں کیوں کرتے؟ اچھا تو میں اس چیز کا کیوں انتظار کرتا ہوں کہ مجھے سارجنٹ روکے اور وہ مجھے تلخ انداز میں مجھے نصیحت کرے یا میرا چلان کاٹے؟ تو میں آپ کو بتاؤں آج سے تقریباً کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے، میں دبئی گیا تھا. تو دبئی ہم جا رہے تھے، میرا ایک شاگرد ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا، تو گاڑی کافی پیچھے اس نے لین میں روکی. میں نے اس سے کہا یار ادھر راستہ ہے، اس نے کہا جی ادھر جاؤں گا تو 300 درہم میرے اوپر جرمانہ لگے گا، لہذا مجھے اسی لین میں ہی کھڑا ہونا ہے. اب ہوتا کیا ہے، رش کی اور ٹریفک جام کی وجہ میں آپ اور ہم بنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں ٹریفک تھوڑا سا رکاوٹ ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا راستہ جو ادھر رکھا ہوا آنے والوں کا اس میں میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ آنے والوں کو راستہ بھی نہیں ملتا، ادھر سے جانے والوں کو بھی نہیں ملتا، چنانچہ ایمبولینس کو بھی راستہ نہیں ملتا، جو کہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو دینا چاہیے، چاہے اس میں مریض ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس کے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے مریض کو لینے جا رہا ہو. اور پھر برا کون بنتا ہے؟ ملک برا بنتا ہے. پاکستان کے تو حالات دیکھو، پاکستان میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. پاکستان ہم اچھا اسی طریقے سے ہم دیگر ممالک میں جاتے ہیں، سعودی عرب میں وہاں فالو کرتے ہیں سارے اصول، فالو کرتے ہیں قانون کو. میں ایک سوال ذمہ داری پوچھنا چاہوں گا، دو ہمارے ایک کال لے لوں، بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں. عالم دین ہے، میں ان سے سوال ٹھیک ہے جی. پروفیسر مجھے سوال کریں گے، اس سے پہلے ہم الیاس سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں بامبے کا ایک واقعہ. جی. عموماً بامبے میں کئی جگہوں پر مسجد اور مندر ساتھ میں ہیں، تو ہماری نانی نے واقعہ سنایا ہے برٹش ٹائم کا کہ مندر میں آنے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتے تھے، اور جو بھی انٹر ہوتے تھے نا وہ بیل بجاتے تھے، مندر کے دروازے پہ لگی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور نماز کے تو ٹائمنگ ہے اذان اور نماز کے وقفے کا. بالکل. یہ مسئلہ بن گیا تھا دو عوام کے بیچ میں، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں. تو جب یہ ٹائم پہنچا، یہ بات پہنچی برٹش ٹائم کے جو رول اس وقت تھے، میئر تھے جو بھی تھے، تو انہوں نے آ کے بلایا دونوں کو، دونوں بڑوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کے اذان کے ٹائمنگ اور نماز کس وقت تک ختم ہوتی ہے. تو ان سے بتایا گیا کہ فجر کی اذان اور نماز کی یہ ٹائم ہے، ظہر عصر مغرب عشاء. تو انہوں نے یہ رول پاس کر دیا کہ اس دوران یہ بیل نہیں بجائی جائے گی نماز کا وقت. اور ہر بامبے میں آپ دیکھیں گے، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا مگر انڈیا میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، جہاں مسجد ہے، جہاں ہاسپٹل ہے، جہاں اسکول ہے، نو ہارن پلیز، کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس طرح کی یہ بات بہت بڑی بات ہے. اور یہ تو ایک واقعہ سنانا تھا. دوسرا جو آپ نے خواہش کی ہے کہ آج ماشاءاللہ آپ کے سر پہ دوپٹہ ہے، کل حجاب بھی ہوگا، تو مجھے میری دعا ہے کہ حجاب کے اندر بھی انسان دنیا جیت سکتا ہے. تو اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے ضرور اس سے آپ دنیا جیتیں گی. تھینک یو، بہت شکریہ. اچھا اس پہ ایک بات میں تھوڑا سا میں بریک لے لوں، بریک کے بعد پروفیسر معیز کا سوال ہوگا. میں آپ دونوں سے سوال پھر آپ بریک لوں کیونکہ بریک بہت ضروری ہے. تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید آ کے یہاں پہ بات کریں گے. آپ کو دیں گے اللہ میاں کا نمبر، آپ سے پوچھیں گے اللہ میاں کا نمبر، اور اذان کا جواب کیا ہوتا ہے یہ بھی بات کریں گے. اور عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی اس پہ بھی بات کریں گے. اور جو بچوں کو ہم کان میں اذان دیتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا صبح سے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق
कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसको कत्ल करके दरख्त के नीचे दफना दिया गया। आज भी इस दरख्त से उस बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। क्या सदियों बाद भी कोई जिंदा रह सकता है? अज़ान इस्लाम के शुआर में से है और अल्लाह ताला ने दुनिया में अज़ान के औकात का ऐसा निज़ाम रईज किया है जिसकी बदौलत दिन रात के 24 घंटों में कोई लम्हा भी ऐसा नहीं है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में अज़ान के कलमात ना गूंज रहे हों। ये अज़ान की ऐसी फजीलत है जिसको गैर मुस्लिम भी तस्लीम करते हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर वक्त गूंजने वाली आवाज़ अज़ान है। लंदन के रिप्ली नामी शख्स ने अपनी किताब मानो या ना मानो इस सवाल के जवाब में लिखा है, दुनिया में कौन सी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। इसने कुराए अर्ज़ का दौरा किया और बिल आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनिया में हर वक्त यकसानियत के साथ बुलंद होने वाली आवाज़ अल्लाहु अकबर यानी अज़ान की आवाज़ है। इसके सबूत के तौर पर इसने अपनी किताब में मिस्र, फ़लस्तीन, अरब, हिंदुस्तान और काफ़ी मसाजिद के अदाव शुमार गिनवाए हैं जिनके मेंबरों से हर वक्त अज़ान की आवाज़ गूंजती है। अज़ान की आवाज़ का हर वक्त गूंजना अल्लाह ताला के अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वादे की एक झलक है। सुभान अल्लाह। बैक नाज़रीन, और आज हम अज़ान और उसकी अहमियत पे बात कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे बात करने के लिए मेरे गेस्ट मौजूद हैं और ब्रेक से पहले प्रोफेसर मुईज़ भी आज वही बात कर रहे थे कि जी आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सीखने के लिए बहुत सारे सवाल ज़ाहिर ज़हन में उठते हैं और वो पूछने का हर किसी को हक है, हम राइट रखते हैं, हमें इस्लाम भी इजाज़त देता है। तो आप अपना सवाल पूछो, उसके बाद में पूछूंगी कि औरत को अज़ान का। आज माशाल्लाह दो उलमा कराम मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में फ़ायदा उठाया जाए इससे। हाँ, गुफ्तगू दो किस्म की होती है, एक सतही होती है, एक गहरी होती है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी गहराई में हम जाएं। अब हर इंसान की फितरत में एक चीज़ है कि वो नफ़े की तरफ जाएगा, नुकसान से बचेगा। ये फितरती अमल है। जब ये फितरत में इंसान में है कि नफ़े की तरफ जाएगा, नुकसान से बचेगा, तो ये जानते हुए कि अज़ान के बाद नमाज की तरफ जाना चाहिए या ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, इंसान करता क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब शैतान जाहिर सी बात है आपके पीछे चिपटा हुआ है, आपके मामलात देख रहा है। वो किसी शराबी को तो नाउज़ुबिल्लाह नहीं भगाएगा, जो दीन पर अमल करना चाह रहा है वो उसके साथ लगा रहेगा, वो उसे हटाएगा। वो दीन की तरफ जो राग़िब होना चाहता है वो उसके जहन को बदलेगा। तो शैतान क्या करता है कि अगर बंदा नेकी की तरफ माइल होना भी चाहे तो वो ऐसे माहौल या ऐसे कहते हैं ना कि राब्ते बयान कर देता है कि फिर वो बंदा उस तरफ राग़िब नहीं हो पाता। फिर मैं एक बात लाता हूँ, जैसे अभी हज़रत फरमा रहे थे, बड़ी अच्छी वज़ाहत फरमाई हज़रत ने। लेकिन अज़ान का मतलब क्या है? फिर वही बात आ गई कि अज़ान का मतलब ये है कि वो इंडिकेट करा नमाज की तरफ। अज़ान का मतलब ये है कि अज़ान जब आप देते हैं तो उससे मिलता क्या है, होता क्या है। तो अज़ान वो शय है कि जब बंदा अज़ान देता है तो हुज़ूर फरमाते हैं कि जब अज़ान दी जाती है, कोई मुसलमान, अभी नमाज़ पढ़ने की बात नहीं हो रही, अज़ान दी गई, उस वक्त जो दुआ करे अज़ान के दरमियान और अक़ामत के दरमियान, वो बंदा दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अभी नमाज नहीं पढ़ी है, इंडिकेट क्या है? अज़ान की तरफ। तो सिर्फ अज़ान हुई है और वो बंदा अल्लाह ताला की इबादत में लग गया। अब ये बात आई कि बंदा दुनियावी तरफ, शैतान की तरफ, या नमाज का सुनते हुए अज़ान उसके हुई, अज़ान जैसे ही हुई उस शख्स ने नमाज ना पढ़ी, दीन पर अमल ना किया, तो ये इंसान का ज़ाती फ़ेल है, ना कि अल्लाह ताला ने तो कुरान में हुक्म दिया है कि नमाज रोकती है बेहयाई से, बुराई से। नमाज तुम्हें दीन की तरफ लेकर आती है, नमाज तुम्हें अल्लाह के करीब करती है, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ। लेकिन इंसान कहता है ना, निस्यान, भूल जाता है, अल्लाह से जो वादा किया वो भूल गया। अब वो क्या करता है? जो उसे दुनिया के मामलात हैं, दुनिया की रंगीनियाँ, उनमें वो खो जाता है। इसका वाहिद हल क्या है? फिर मैं कहूँगा तरबियत।
اب دیکھیں نا آپ بچے کے کان میں آپ اذان دیتے ہیں، کیا وہاں پر آپ کو اس کو سننا یا اس کو عقل و فہم ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ جب آپ اذان دیتے ہو یہ ایک تربیت ہے آپ کی کہ دیکھو تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تم اللہ کا نام لیتے ہوئے پیدا ہوئے، جب اس کے کان میں اللہ کی آواز جا رہی، اللہ تعالیٰ کا نام جا رہا ہے تو نام کی بڑی برکت ہے، نام کی بڑی شان ہے، تو اس چیز کو سمجھیے، تو ماحول کا بہت بڑا اثر ہے۔ وہ تو اثر ہے، مگر ہم اصل سوال کا جواب پیدا کر دیا۔ اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں جیسے آتا ہے من الجنت والناس، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ انسان پیدائش سے لے کے 40 سال کی عمر تک، 35 سال کی عمر تک، 15 سال کی عمر تک اگر اس کو ماحول دستیاب نہیں ہوتا اور اس کی تربیت نہیں ہوتی تو دین کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں کہ اذان ہے کیا، اس کو یہ احساس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اذان جب کان میں دی جاتی ہے تو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ تو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو امت محمدی علیہ السلام میں تیری شمولیت ہے، اور سیدھے کان میں دی جاتی ہے اذان، الٹے کان میں کہی جاتی ہے اقامت۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں کانوں میں آوازیں یہی دی جاتی ہیں۔ اقامت یعنی تکبیر، جس کو جماعت کھڑے ہونے سے پہلے مؤذن کہتا ہے اور امام پھر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ تو اقامت کہی جاتی ہے، اس انسان آنے والے کو یہ میسج دیا جاتا ہے بس تیری زندگی اتنی ہے، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، تیری زندگی دنیا کی اتنی ہے، لہٰذا اس اذان کے مطابق تجھے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کا تقدس کیا ہے، اور اس اذان کے اندر میرے لیے میسج کیا ہے، تو یہ چیزیں اذان تیار کرنے سے، اور یہ ذمہ داری خواتین کی ہے، یہ خاتون خانہ کی ہے کہ بچے کو پیدائش کرتے ہی، پیدا ہوتے ہی بچے کی تربیت کرے، جب اذان ہو تو اس کو کہے بیٹا چپ ہو جاؤ۔ سچی بات یہ کہ ہر گھر میں دیکھیں، ہم یہاں مسلمانوں کی بات کریں، ماشاءاللہ اسلامی ملک ہے، ہر گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، والدین تربیت کرتے ہیں، تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی معاشرے میں اذان کا تقدس نہیں ہے اور لوگ نہیں مانتے، بالکل مانتے ہیں۔ مسئلہ صرف جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگ بتائے وہ یہ ہے، نفع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نفع وہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر ہوتا ہے، اور ایک نفع ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جہاں انسان کے اندر فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ نفع کی طرف جائے گا اور نقصان سے بچے گا، تو اس کے باوجود کہ اس کے پاس تربیت بھی دی ہے، ماں باپ نے سمجھایا بھی ہے، الحمدللہ مسلمان بھی سب جانتا ہے، مگر مسئلہ صرف یہ کہ ایمان اس کا غیب پر ہے، عمل غیب کے مطابق نہیں ہے۔ وہ اللہ پہ تو ایمان لاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، فرشتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان، روز محشر کا ایمان، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ اس طرف جائے گا جہاں اس کو اس وقت فائدہ ملے گا۔ لیکن ماحول اور تربیت کی بات آتی ہے، اصل مسئلہ یہ اصل مسئلہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نفع کی طرح انسان جاتا ہے، تو جیسے ایمان بالغیب کی بات ہے، غیب میں میرا غیب پر ایمان ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم بالکل رکھی ہے، لیکن جنت میں جانا نفع والا کام ہے اور جہنم کی طرف جانا نقصان والا کام ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اوپر مادیت کا غلبہ ہوتا ہے سوٹٹ بوٹٹ میں، اور زہری اسباب اور زہری ذرائع کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے اور آخرت پر نظر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں موت بھول جاتے ہیں، موت مجھے اور آپ کو یاد نہیں رہتی۔ اگر موت یاد رہے تو انسان اللہ کے کسی بھی حکم کے خلاف ورزی ایک قدم بھی اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات میں آپ کو ایک بتا دوں کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا مثال کے طور پہ، لیکن جب آپ کا میرا آمنا سامنا ہوا تو میں نے چونکہ غلط بات کہی تھی تو میں بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں بات یوں نہیں تھی، یوں تھی، یوں نہیں تھی، یوں تھی۔ تو آپ کی عمر 70 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال، لیکن آپ نے دنیا سے مٹ جانا ہے، عارضی زندگی ہے آپ کی۔ اس عارضی آدمی کے سامنے تو میں خوف زدہ ہو رہا ہوں، آئیں بائیں شائیں کر جاتا ہوں، لیکن جو حی القیوم ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، میرے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ میں نے وہاں حساب دینا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے اپنے اعمال کا پورا حساب بھی چکانا ہے اور جواب دہی بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تصور اس وقت آئے گا جب ہم دین کے ماحول میں آئیں گے، علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، صلحاء کے ساتھ بیٹھیں گے، مشائخ کے ساتھ بیٹھیں گے، بزرگان دین کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ مجھے جڑیا بازار میں نہیں ملے گی، یہ چیز یہ مجھے اسلام آباد کے کسی بازار میں نہیں ملے گی، یہ چیز ملے گی تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے آئے، دین سیکھنے والوں کے پاس
मुश्किल ये है कि अब हमारे लिए ये परेशानी हो गई है, हम दीन वालों से काफ़ी दूर रहते हैं। दूसरी बात ये है कि अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, मुझे भी माफ़ फरमाए। बहुत से लोग इस किस्म के होते हैं, लिबास खिज़र में हज़ारों राहज़न भी रहते हैं। सही बात है। लिबास खिज़र में हज़ारों राहज़न भी रहते हैं। दुनिया में अगर रहना है तो पहचान पैदा कर। बाद लोग लिबास पहन के भी वो काम तो दूसरा करते हैं, लेकिन लिबास ज़हरी पहन के आते हैं। अभी वक्त नहीं है, वरना मैं इस लिबास के ऊपर भी थोड़ी सी बात करता, अगर है वक्त तो मैं बात कर लूँ। लेकिन हम या आगे कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बात करना चाह रहे हैं, अगर टाइम बचा तो हम लिबास पे भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको लिबास के ऊपर भी बताऊंगा। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो लोग नमाज वगैरह नहीं कायम करते, नेकी की तरफ नहीं जाते, देखें जब तक मैं अब कोई खाना है जो मैं खाऊंगी नहीं तो मुझे उसका जायका का क्या पता। हमारे यहाँ दरअसल लोगों को, हम बहुत जल्दबाज लोग हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हम अगर नमाज की तरफ जाएं या दीन की तरफ जाएं तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका मज़ा क्या है, हमें नहीं पता। अब जाहिर है अगर हम दीन की तरफ जाएंगे, अल्लाह की तरफ राग़िब होंगे तो अल्लाह ताला हमसे आजमाइशें भी लेगा। हम असल में डरते हैं उन आजमाइशों से। वो जो एक टाइम लैप आता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला एक आजमाइश लेते 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 उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। हम चाहते हैं इसमें थोड़ा सा आप ही की बात, कुरान में आता है हासिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग गुमान करते हैं हम ईमान ले आए और हम छोड़ दिए जाएंगे? हासिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या हम आजमाए नहीं जाएंगे? आपकी बात अब आ गई जी। तो बस यही बात है कि आजमाइश से डरते हैं। अब एक चीज़ के हमें पीछे, अब जब हमें हर चीज़ का पता है, अब हम अगर हमारा माहौल ऐसा नहीं है तो हम उसकी तरफ ज़ाहिर राग़िब नहीं होंगे, जबकि हमें सब पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुरान क्या है, नमाज क्या है। हम मुसलमान हैं लेकिन नाम के हैं। नमाज की तरफ नहीं जाना, अज़ानें हो रही हैं, गाने चल रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मसला ये कि हम तमाम मुसलमानों को इसका मज़ा नहीं पता कि नमाज की तरफ जाएंगे या अल्लाह की तरफ राग़िब होंगे या दीन की तरफ राग़िब होंगे तो हमें इसका रिज़ल्ट, इसका मज़ा कितना है। जितनी मुश्किलातों में हम फंसे हुए, अल्लाह ताला उनके हल हमें खुद मेरे ख्याल में एक बात अगर मैं मिल जाएगा। कतई कलामी माफ़ी चाहता हूँ, एक बात अगर मैं हमारा जो एक असल इशू है ना इस वक्त, बहुत गहराई में अगर देखें, सोशल इशू हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम मुसलमान तो हैं क्योंकि हमने कलमा पढ़ा था और नाम के मुसलमान हुए। असल में मोमिन के अंदर एक खुसूसियत ये होती है और वो होती है तहकीक, गौर व फिक्र। कुरान बार बार इशारा करता है कि तुम गौर क्यों नहीं करते। हमने निशानियां, जितनी भी आयत हैं इंग्लिश में, साइंस का मतलब है इशारा। अगर आप रास्ते में जाते हैं, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आपको एक बोर्ड नजर आता है, उस पर एक बिस्तर बना हुआ है, इसका मतलब है यहाँ रात को सोने की जगह है। एक छुरी और कांटा है, इसका मतलब है खाने पीने की। ये साइंस है। तो साइंस पे जो हमें करना चाहिए, कुरान की आयतों पे गौर व फिक्र करना चाहिए। परवरदिगार की कुदरत जो हमारे अतराफ में मौजूद है वो हमें बताती है कि मेरा रब कितना बड़ा और कितना अजीम है। हम उस कुदरत को नहीं देखते, उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। क्यों, क्या वजह? मैं इस पे आ रहा हूँ थोड़ा सा। मसला हमारे साथ ये, मैं फिर उस पर आ रहा हूँ, जो कि हमारा असल इशू ये है कि हमने जब कलमा पढ़ा, जब हम छोटे थे, हमें तो कुछ नहीं पता, वालिदैन ने कहा हमने कलमा पढ़ लिया। उसके बाद बड़े हो गए, अब्बू की उंगली पकड़ के नमाज पढ़ने चले गए, तो हमने रिचुअल कर लिया, हमने रसूमात की तरफ चले गए। नमाज का एसेंस नहीं पता कि नमाज बंदे को खालिक की बारगाह में जब वो जाता है तो एक राब्ता जो रब के साथ पैदा होता है। देखिए एक छोटी सी बताऊं सर, हमारा माहौल भी तो नहीं थोड़ा सा है एक्सप्लेन कर, खवातीन माहौल देती है, माएँ माहौल देती है, क्या हम माहौल नहीं बना रहे? नहीं, अल्लाह ने आपको ज़हन दिया, बात कंप्लीट कर, मैं इसका जवाब। अल्लाह ने आपको ज़हन दिया है और वो ज़हन जो है वो सोचने के लिए दिया है, वो गौर व फिक्र करने के लिए दिया है। जब इंसान नमाज, हालत नमाज में, हमने नमाज को एक रिचुअल समझा कि नमाज रिचुअल नहीं है, तमाम इबादतों से अफजल इसलिए इबादत है नमाज कि उसमें कुछ ऐसे मकामात हैं और कुछ ऐसी कैफियत पैदा होती है नमाज में कि जो और किसी इबादत में नहीं होती। बंदा जब रब के सामने जाता है तो उसकी ज़ात की नफ़ी करता है। वो मैं कुछ नहीं, ना मेरा इल्म कुछ है, मैं कुछ नहीं, मैं तेरी बारगाह में आया हूं, मैं कुछ भी नहीं। तो जब इंसान नमाज के बाद जब वापस आता है, दुनिया के काम में आता है, तो वो जो ज़ात की नफ़ी करके आया है, इसके अंदर तासुब, इसके अंदर पसंद, इसके अंदर नापसंद, मैं सही तुम गलत, ये सही है गलत है, तमाम चीज़ की नफ़ी करता है। तो वो जब माशरे में वापस आता है
तो वो हर नमाज के बाद एक नया इंसान बन के आना चाहिए। अच्छा, प्रोफेसर मुइज़ यहाँ पे एक सवाल कि अगर हमें अजान की अहमियत का पता होगा, उसके बाद अगला स्टेप हमारा है नमाज, पहले अजान का ही हमें सारी बात इन्हीं सी है कि हजरत ने फरमाया। फिर मैं आऊँगा माहौल पे। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुबिल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान लिया है, ईमान हम सब मुसलमान। उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह से डरो, यानी कि अब अल्लाह से डरना भी है। अब डरने का क्या मकसद है? ईमान वाले नमाज कुरान का पढ़ा है, नमाज का पता, सब पता है, सिर्फ पता नहीं करना, अल्लाह से डरना है कि भाई अमल करना भी है हमें। फिर हजरत की बात है ना कि अजान हम सुनते हैं, अजान सुने लेकिन फिर अल्लाह से डरें कि फिर नमाज भी पढ़नी है, हदीस भी पढ़नी है। सिर्फ एक सवाल, इस आयत को मुकम्मल कर लूँ फिर आप कर लीजिएगा। वकून मअस सादिकीन। फिर रब ने फरमाया कि अल्लाह से डरने का तरीका क्या है? तुम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो नेक हैं, परहेजगार हैं। नमाज इनफरादी तौर पे हम पढ़ते हैं, लेकिन जमात का क्यों हुक्म है? वजह यही है कि जमात का हुक्म इसलिए दिया गया कि जब हम मिलकर पढ़ते हैं ना, एक खुशनुदी होती है, एक खुशी हासिल होती है। तो इस वजह से एक माहौल क्रिएट होता है। जब माहौल में बंदा जाता है तो फिर बंदे का फिर नमाज और दीन की तरफ आगे होता है। सोबत साले तोरा साले कुनत, सोबत ताले तोरा ताले कुनत। बुरों की सोबत इंसान को बुरा बनाती है और अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा बनाती है। तो असल है कि आप अच्छी सोबत अख्तियार करें, आप खुद दीन पर अमल करना चाहिए। मुझे आप में एक सवाल का जवाब आपसे भी है। अगर हम किसी हिंदू या ईसाई के घर में पैदा होते, फिर हमें नमाज का कौन बताता? बिल्कुल सही फरमाया आपको। लेकिन फिर वही बात आई, चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आप समझे सिर्फ मुसलमान देख रहे हैं, इसको गैर मुस्लिम भी देख रहे हैं, इसको वो लोग भी देख रहे हैं जो दीन को नहीं अमल करते। देख तो हम सब कुछ तो रहे हैं। कुरान अब ये हजरत ने फरमाया अफला ततफक्करून अफला तदब्बरून। तो कुरान तो सिर्फ इसका मौजू क्या है? इंसान है, ना कि सिर्फ मुसलमान। कुरान तो कुरान सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। देखिए, जब आपको ये ख्याल आए जिंदगी में, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर मैं हिंदू के घर में पैदा होता, जब ये ख्याल आए तो उस वक्त फौरन परवरदिगार का शुक्र अदा करना कि आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए, बहुत बड़ा शुक्र, एहसान उसका। और दूसरी बात आपने जो नमाज की कही है कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ता है आदमी और सबसे ताल्लुक को तोड़ता है, तो सबसे पहले तोड़ पैदा होगा। सही बात। जब आप ये सूट सिलवाने जाएंगे दर्जी के पास, कीमती कपड़ा, वो कैंची लेके इसको पुर्जे पुर्जे करेगा, काटेगा, आप एहतजाज करेंगे यार इतना कीमती कपड़ा है, दुनिया तो से वो आप ये कहेगा, वो ये कहेगा नहीं पहले इसको मैं तोड़ूंगा फिर इसको जोड़ूंगा। अच्छा। तो जब आप यूं करते हैं ना, यूं पहली तकबीर तारीमा जिसको रफ़ा यदैन भी कहते हैं, कि जब यूं हाथ खड़ा करने का मतलब ये है कि आप कुछ नहीं, आप हार गए, कहते हैं ना हैंड्स अप। तो हैंड्स अप करने के बाद आपने अल्लाह के हवाले अपने आप को कर दिया। अच्छा। नमाज में जब हवाले किया तो तमाम मामलात में आपने अल्लाह के हवाले रखना है अपने आप को, फिर आप सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। लेकिन छोटा सा मौजज़ा बताऊं, थोड़ा सा सालों पहले मैं हज पे था, तो मदीना में जहाँ मैं रह रहा था, वहाँ जो करीब तरीन मस्जिद थी, अज़ानें बहुत सारी सुनी है मैंने, आपने भी सुनी होगी, बाज मौज़न की आवाज़ में वो दर्द होता है, सुभान अल्लाह। और उस मौज़न की आवाज़ जब मैं सुनता था, अज़ान आती थी, तो मेरे दिल में हलचल, अजीब सी कैफियत होती थी। अब्दुल अजीज बुखारी। अब उस दिन के बाद से जब मैं वापस आया हूँ तो एक कैफियत ये हुई कि अब जब अज़ान होती है, चंद चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में, जो लोग देख रहे हैं मुझे जानते हैं, उनको पता है, अगर अज़ान हो रही हो तो मैं फ़ौरन खामोश हो जाता हूँ और कोई बात करे उसको कहता हूँ चुप हो जाओ, अभी अज़ान हो रही है, खामोशी। दूसरी चीज़ मैंने महसूस किया कि अज़ान सुनते ही अगर कल्ब में हरकत ना हो, अगर यहाँ पे कोई कैफियत पैदा ना हो, तो फिर दिल मुर्दा हो चुका है। अल्लाह। तो ये चेक करने का बड़ा एक खास एक निज़ाम अल्लाह ने दिया है कि अज़ान सुनकर अगर यहाँ कुछ मुतहरिक होता है, थर्मामीटर तो हाँ, तो इसका मतलब है अभी कल्ब जिंदा है और याद इलाही इसमें मौजूद है, खौफ इलाही इसमें मौजूद है, इश्क इलाही मौजूद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जज करने का। जब वो होता है और अजान के बाद नमाज की तरफ, वो नमाज अलग होती है, बिल्कुल याद रखें, जब यहाँ चेंजेस होते हैं और वो नमाज होती है, वो नमाज अलग होती है, और यहाँ तब्दीली नहीं होती, और इसलिए नमाज पे जा रहे हैं कि भाई दुनिया को दिखाना है। अच्छा, एक तो वो नमाज अलग होती है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि अजान के वक्त ख़वातीन सर ढांपना चाहिए आपको, ठीक है, वो, लेकिन एक हमारे पास होता है, हम अपना रूटीन बना लेते हैं, वो हमारे पास इस चीज़ का नहीं होता कि जी अजान हो रहा है तो बस एक लफ्ज़, हाँ अजान हो रही है, ओके, तो नियतन हम वो नहीं करते, वो हमारी आदत सी बन जाती है। इसी तरह बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वो आदतन भी पढ़ते हैं, हम किसी को बस पढ़ना होता है, दिल से नहीं। तो क्या उसका उतना ही सवाब है जो दिल से पढ़ी जाए, जो याद करके पढ़ी जाए? असल में नमाज ये है, नमाज का जो फ़लसफ़ा है
وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں یا میں پڑھ رہا ہوں تو میرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر یہ معراج آپ کے ایمان میں، آپ کے عمل میں نہیں پیدا ہو سکی، یہ روشنی نہیں پھیل سکی، تو اتنا تصور ضرور رکھیں کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے. صحیح بات، صحیح بات. جب یہ بات آ جائے گی کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ تصور ہوگا تو پھر بہت سارے گناہوں سے بچیں گے. جیسے نماز کے لیے آتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو ایک آدمی نے سوال کیا ڈاکٹر سے میرے سے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں برائی کرتے ہیں. میں نے کہا بھی بات سنو، نماز کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پولیس یا کوئی تھانے دار یا کوئی مطلب ہے کوئی رینجر کی گاڑیاں آپ کے پاس آ کے نماز برائی سے روکتی ہے. اس نے کہا جی پھر کیوں نہیں رکتے؟ میں نے کہا دیکھو جس ٹائم آدمی نماز پڑھتا ہے اس وقت برائی سے رکا ہوا ہوتا ہے، تو نماز تو سبق دے رہی ہے نا، کم از کم اس وقت تو رکا ہوا ہے نا، ہر برائی سے بچا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اسی طریقے سے تصور خدا. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو بغداد کا. بغداد یونیورسٹی کے اندر خلیفہ وقت آیا، اس نے کہا میں نے طلباء کا امتحان لینا ہے. تو انہوں نے کہا جی کس کمرے میں بیٹھائیں، کس حال میں بیٹھائیں؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ہی بلا کے لاؤ سب. وہ آ گئے، انہوں نے ایک ایک پرندہ دیا سب کو، تمام طلباء کو، اور کہا اس وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. طالب علم گئے، انہوں نے اسٹوڈنٹس، انہوں نے جا کے ذبح کیا اور لا کے ڈھیر کر دیا پرندوں کا. ایک طالب علم 2-2.5 گھنٹے کے بعد آیا اور وہ پرندہ بھی زندہ، چھری بھی ہاتھ میں. انہوں نے کہا جی کیا ہوا، تم ذبح نہیں کر کے لائے؟ انہوں نے کہا جی جو آپ نے پابندی لگائی تھی، جو شرط لگائی تھی کوئی نہ دیکھے، وہ پوری نہیں ہو پائی. انہوں نے کہا یہ تو صحابہ کر لیں. انہوں نے کہا یہ کر لے ہوں گے لیکن میں اس معیار کو نہیں پا سکا. جہاں بھی میں ارادہ کرتا تھا وہاں مجھے کوئی نہ کوئی کیا دیکھنے والی ذات تھی، اللہ کی ذات تھی. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. اگر ایک تم ہو دوسرا خدا ہے، 2 تم ہو تیسرا خدا ہے، 3 تم ہو چوتھا خدا ہے، اور 4 تم ہو 5واں خدا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں ہے جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، لہذا یہ پرندہ چھری واپس. وہ کون تھے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ. میرا خیال ہے آج کے پورے شو کا جو تھا بس یہی ایک میسج تھا، اس پہ عمل کر لیجیے گا. کوئی بھی گناہ کرنے والا شخص. کیا خوبصورت بات کی. اچھا میں کال لیتی ہوں، اس کے بعد طوبہ کا ایک کوشچن ہے جو بار بار اور وہ جواب ہونا چاہیے کہ اذان کا جواب جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، وہ جواب کیا ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے کہ عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی. اچھا جی ہم کال لیتے ہیں. ہمارے پاس امریکہ سے کال ہے، شرافت ہے نا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنم بیٹا کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بس آپ کی دعا ہے، اللہ کا احسان ہے. میں نے جو ہے نا جواب دینا تھا آپ کے سوال کا. کون سے والے؟ جی ہاں، وہ کیا نام اس کا نمبر بتانا تھا. اللہ میاں سے. اللہ میاں کا نمبر آپ کو پتا ہے؟ جی ہاں بالکل پتا ہے، جب میں چھوٹا سا تھا مجھے پتا تھا. اچھا بتائیں کیا نمبر ہے اللہ میاں کا؟ اللہ میاں کا نمبر ہے 24434. بالکل صحیح. اچھا لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ نماز ہے، آپ نماز پڑھو اور اللہ سے آپ کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ 2344 کیوں نہیں 2434؟ ہاں 24434. یس کیوں ہے یہ؟ نماز میں بھی کچھ. ہاں بالکل صحیح. 2 فرض ہیں. بالکل صحیح. اثر 4 فرض ہیں. بالکل صحیح. 3 فرض ہیں. عشاء کے 4 فرض ہیں. بالکل صحیح. اچھا جی یہاں پہ میں بریک لوں گی اور ہمیں صحیح جواب مل چکا ہے اور بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے مزید بات کریں گے. سو ہمارے ساتھ رہے گا، دیکھتے رہے گا صبح سویرے سما کے ساتھ. گڈ مارننگ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور پہلی صف کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہوتا تو وہ قرآن دازی کرتے، اور اگر اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت سے لوگ واقف ہوتے تو ایک دوسرے پہ سبقت کرتے، اور اگر عشاء و فجر کی برتری جانتے تو ان دونوں کے لیے سر کے بل رگڑتے ہوئے آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آج ہم بات کریں اذان پر، اور ابھی بریک میں بہت اچھی باتیں ہوئیں اور قاری اللہ داد صاحب نے بڑے اچھے واقعات سامنے ہمارے پیش کیے، ہمیں بتائے، اور ان سے مجھے ایک میسج ملا کہ ہم کبھی بھی کسی پہ کوئی چیز امپوز نہیں کر سکتے، مسلط نہیں کر سکتے، پیار سے۔ اور آپ نے کہا کہ دین کو بھی جو پھیلایا گیا وہ پیار کی بنیاد پہ، پیار سے پھیلایا گیا۔ اچھا، رانا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ، رانا فیصل ملتان سے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انم بلوچ، فرسٹ ٹائم میری آپ کے پروگرام میں کال ملی ہے اور ٹرائی بھی فرسٹ ٹائم ہی کی ہے۔ اچھا جی، بہت مبارک ہو، لگتا ہے دل سے کال کی ہے، اچھی نیت سے کال کی ہے۔ بہت دل سے کی ہے، اور ٹاپک جو تھا آج کے حوالے سے وہ میرا فیوریٹ تھا، اذان کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی۔ جی میرے بھائی، کیا بات کریں گے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا کہ میرے گھر کے ساتھ ایک مسجد ہے، اس کا یعنی تقریباً جو ہے نا ہولڈ متولی کے حوالے سے وہ ہمارے پاس ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میں اذان دیتا ہوں اکثر، یعنی مغرب اور جمعے کی۔ اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ اذان میں دیتا ہوں اور ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو ڈائیورس سوسائٹی ہے، یعنی فضا باہر کی اور ہوتی ہے، مسجد کے اندر کی اور ہوتی ہے، گھر کا ماحول اور ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، یعنی جب میں اذان دے کے باہر آ جاتا ہوں تو مجھ سے کوئی نہ کوئی کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، یا بڑوں کے ادب میں حق تلفی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ جاننا چاہوں گا جو آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں وہ عالم صاحب، کہ وہ اس بات مجھے کیا۔ اچھا، یہ اس پہ بات کریں، ٹھیک ہے۔ اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اتنا کھل کے اپنی بات سامنے رکھی، اور بہت اچھی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حق تلفی ہو جاتی ہے اذان دے کر جب واپس آتا ہوں۔ ہاں، اصل میں دیکھیں جی، اذان تو بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو فضیلت کا پتہ چل جائے تو ایک دوسرے کو دھکے دے دے کے اذانیں دیں، بلکہ یہ الفاظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، دھکے والا تو مطلب یہ کہ سبقت حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مؤذن جو ہوں گے قیامت کے دن میدان معاشر میں ان کی گردنیں لمبی ہوں گی اور سیدھا جنت میں جائیں گے یہ لوگ۔ اب یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا اگر کوئی کوتاہی کمی ہو گئی، میں نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ ایمان اور اسلام کا حصہ ہیں۔ حقوق العباد کو ادا کرنا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن تھے، انہوں نے قرآن کے جو لب لباب یعنی کیا نچوڑ وہ 3 باتوں میں نکالا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ماننا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور خلق خدا کی خدمت کرنا۔ مخلوق خدا سب کے سب اس میں اوورال، ہندو، مسلم، سکھ، بلکہ جانور، کتے بلے سب آتے ہیں مخلوق خدا میں، لیکن انسانیت کی قدر کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ حقوق العباد ہیں۔ اگر کوئی الجھتا بھی ہے تو یہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو ان سے الجھائیں نہیں، بلکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ الجھا کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ساحر جادوگر کہتے تھے، پتھر مارتے تھے، کانٹے راستے میں بچھاتے تھے۔ ایک عورت روزانہ کانٹے بچھاتی تھی، اور ایک دن وہ کانٹے نہیں بچھائے اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جب گئے تو وہ گھبرا گئی، اس نے کہا شاید مجھے قتل ہی نہ کر دیا جائے، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے عافیت، خیریت، خدمت پوچھی، وہ اتنی متاثر ہوئی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو ان کا نام رانا فیصل صاحب ہے۔ رانا فیصل کو میرا یہ میسیج ہے، اور تمام مسلمانوں کو، اور جو میرے ناظرین اس وقت موجود ہیں ان سب کو یہی پیغام ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیں میں اپنے ساتھ اور آپ اپنے ساتھ اللہ کے حقوق بھی پامال کر رہے ہیں نا، اللہ کے حکم
لیکن وہ بھی تو ہمیں معاف کر رہا ہے بے نا. شک. ستار العیوب غفار الذنوب ہے. جب وہ اتنی بڑی قدرت رکھنے والا, آپ کے پاس تو قدرت ہے ہی نہیں, میں یہاں سے اٹھ سکتا ہوں کہ نہیں اٹھ سکتا, کوئی پتہ نہیں. اچھا, اور جمعرات کو ہم حقوق العباد پہ بات کریں گے, تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, آج وعدہ کریں. پتہ نہیں میں ہوں گا نہیں ہوں گا, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, تو ضرور آئے گا. کہا کہ ان سے حق تلفی ہوتی ہے. ہاں, قرآن کی میں آیت تھوڑا سرچ کر دوں, دیکھیں. اچھا, میں صرف ایک کال لے لوں کیونکہ وہ دوبارہ کال آئی ہے. مسز مختار ہمارے ساتھ ہیں, ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے. ہیلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا بات کریں گی, کیسی ہیں آپ؟ میں مسز مختار بات کر رہی ہوں. جی مسز, آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ نمبر نماز ہے. بالکل صحیح. ایمرجنسی نمبر بھی ہے تہجد کی نماز. اچھا, ایمرجنسی کال جو کرتے ہیں ہم لوگ وہ تہجد کی نماز. اللہ تعالیٰ کا تو ان کو تو ہر وقت ان کا کانٹیکٹ نمبر نماز ہے, اور ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, یہی ہمارا کانٹیکٹ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کبھی ہم بھول ہی نہیں سکتے. اور اذان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب اذان ہوتی ہے, اگر ہمارے کوئی والدین, ماں باپ یا بڑا اگر ہمیں آواز دیتا ہے یا ہم اپنے بچوں کو آواز دیتے ہیں, تو ہمارے بچے فوراً سنتے ہیں. ایک سے دوسری آواز میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے سنا کیوں نہیں. تو یہ تو اللہ کا بلاوا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے, اللہ نے آواز دی ہے. بالکل بالکل. اللہ کی آواز پہ اگر ہمارے کان نہ ٹھہرے یا ہم لبیک نہ کہیں, تو اس سے یہ اگر ہم آج سے, اس سے پہلے جو ہوا آج سے ابھی سے اگر ہم یہ بتانا شروع کر دیں کہ اپنے بچوں کو, بڑوں کو بھی کہ بھئی یہ جو اذان ہوئی ہے یہ اللہ نے بلایا. حضرت علی کا قول ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو میں کانپنے لگتا تھا کہ یہ اللہ کا بلاوا ہے. واہ, سبحان اللہ. اچھا سائمہ, آپ کی طرف آتی ہوں. سائمہ, صرف آپ مجھے بتاؤ کہ بچوں کی تربیت آپ کس طرح کرتی ہیں, اس کو اذان, نماز, دین کی طرف کس طرح آپ ان کو وہ کرتی ہیں؟ اور ہم جب شوٹس پہ ہوتے ہیں اس وقت اذان ہوتی ہے, تو ہم سب لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, یا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کس طرح کام روکتے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو بتائیں. سنم, میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ اگر میں کسی اپنی اولاد کو اگر صحیح تربیت دے رہی ہوں تو پہلے مجھے صحیح ہونا پڑے گا. پہلے مجھے نماز کی پابندی مجھے خود کرنی چاہیے, تو میں اپنی اولاد کو بولتے ہوئے بھی اچھی لگوں گی. تو اللہ کا شکر ہے جتنا ہو سکتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا جتنا نماز میں پڑھ سکتی ہوں میں پڑھتی ہوں, اور اپنی اولادوں کو بھی سختی سے تاکید کرتی ہوں اس بات کی کہ آپ نماز کی طرف جاؤ. کیونکہ جب تک یہ وہی بات آتی ہے, جب تک بچپن سے اس چیز کی سختی نہیں کی جائے گی تو آگے جا کے وہ تو پختہ ہو چکے ہوں گے. یہ بات آپ کی بہت وزنی ہے کہ پہلے خود, جی, پھر دوسرے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی, کہنے لگی یہ گڑ بہت کھاتا ہے, میٹھا بہت کھاتا ہے, اس کو نصیحت کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ 8 دن کے بعد واپس لانا. 8 دن کے بعد جب واپس لائی اس بچے کو, تو امام صاحب نے پھر وہی بات کہی. تو بڑھیا کو غصہ آیا, اس نے بولا آپ اس دن بھی یہ بات کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا اس دن میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا, اس دن سے میں نے کھانا چھوڑ دیا, ابھی تک نہیں کھایا. اب جب بات کروں گا تو اس کے اوپر اثر ہوگا, اس دن اثر نہیں ہوگا. اچھا, اب میں 3-4 وہی آپ شرعی یہی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کام کیوں کرتے ہو جو خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو بندہ پہلے خود عمل کرے, اس کے بعد جو ہے دوسروں کو فوقیت دے. کہ اگر دوسروں کو موقع دے گا تو پہلے اپنے اندر یہ کوشش کرے کہ پہلے خود عمل کرے موقع دینے کے لیے. ہم یہ واقعہ بہت دفعہ سن چکے ہیں, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم عمل کریں؟ آپ لوگ پاگل ہو گئے. مطلب ہم پہلے خود عمل کریں گے, اس کے بعد کسی کو کہیں گے؟ نہیں, بالکل ایسے ہی ہوگا. ہم ہمیشہ دوسرے کو کہیں گے, خود کبھی عمل. ہاں, یہ طریقہ کار اب رائج ہو گیا, لیکن اللہ اس کے رسول کے قانون تو یہ کہ پہلے خود عمل کیا. اللہ کے رسول نے پہلے دین پر خود عمل کر کے دکھایا. اور پھر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ایک طرف باپ بھی تھی, ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد بھی تھے, ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پیشوا بھی تھے, لیکن حضور نے ہر کیٹیگری کو اپنے آپ کی ذات کو نکھار کے بتا دیا کہ دیکھو میں کیا ہوں. اسی طریقے پہ جو سوال تھا حضرت کا وہ تھا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے. حضرت نے وضاحت فرمائی, لیکن قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, جب تم سے کوئی گناہ ہو سرزد ہو جائے, جو خطا سرزد ہو جائے, تم کیا کرو؟ اللہ سے پکی توبہ کرو, اللہ سے سچی توبہ کرو. جب تم اللہ سے کے سامنے توبہ کرو گے, نادم ہوگے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, تو اللہ تعالیٰ جو تمہارے گناہ ہیں وہ سارے معاف فرما دے گا. تو انہوں نے جو بات کی تھی, جو کالر نے کہا تھا, اس نے کہا تھا میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا. تو اللہ کے علاوہ آپ نے وہ کام کرنے ہوں گے, حقوق لوگوں کے ادا کرنے ہوں گے. صرف اللہ سے توبہ نہیں کرنی, حقوق لوگوں کے ادا کرنے ہوں گے. دوسری اہم چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب تربیت کی بات کی, تو میرے بچے جب چھوٹے تھے 6-7 سال کی عمر سے مختلف
چیزوں میں ڈالتا تھا، مراقبہ اور وغیرہ. جب ذرا سے بڑے ہوئے تو جو بیسک تعلیم ہوتی ہے قرآن وغیرہ، اس کے بعد میں نے ایک چیز ان سے کہی تھی. میں نے کہا خدا کو تلاش کر رہو، اور جب وہ ملنے لگے تو مجھے بتانا کہاں کہاں پر ہے وہ. بے شک. یعنی بچپن سے ان کی عادت ڈالی کہ وہ مشاہدے کو استعمال کریں اور چیزوں کو دیکھیں، ان کی اصلیت کو پہچانیں. یہ قانون جو قدرت کے ہیں مختلف، یہ کائنات جو چل رہی ہے، یہ گریویٹی کا لو، یہ لیویٹیشن کا لو، یہ دیکھے تو بہت انسان کھو جاتا ہے اس قدرت میں اور کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کل وہ مومن بیت الرحمان کہ اللہ کا جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مومن کا جو دل ہے وہ کہیں نہیں سماتا، مومن کے دل میں اللہ سما جاتا ہے. مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے. تو آپ اپنے دل کو ایسا بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سما جائے. سبحان اللہ. اچھا 3-4 کوشچن، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں تو میں چاہوں گی آپ جلدی جواب دے دیں. پہلے تو کافی دیر سے سوال تھا کہ اذان کا جواب کیا ہے؟ اذان کا جواب اذان کا جواب تو اصل میں یہی ہے جو مؤذن کہتا ہے بس اس کو دہراتے جاؤ جب وہ خاموش ہو جائے. عورت اور مرد سب کے لیے، سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے. بچہ بھی دہرائے، اس کو بھی تربیت دی جائے. لیکن اچھا دوسرے نمبر پہ جو عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی، اصل میں عورت بذات خود عورت ایک باپرد اور چھپی ہوئی چیز ہے. عورت کا معنی ہی چھپنا ہے، تو عورت کی آواز بھی چھپنا ہی ہے. بلکہ حکم ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر عورت کے گھر کا صحن اور اس کے اندر کمرہ، پھر اس کمرے کے اندر کوئی کمرہ ہے تو عورت قرآن کی تلاوت بھی وہاں کرے، تاکہ اس کی آواز بھی لوگ سن کے ان کا دل نہ لبھا نہ جائے، ان کی طبیعت کے اندر انتشار پیدا نہ ہو. عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے، عورت کے جسم پر بھی پردہ ہے. اگر عورت اذان دے گی، عورت خوش الہان ہوگی. مثال کے طور پہ جیسے نور جہاں تھی، اس کو بھی اللہ جنت ہے، اللہ کی جنت بہت بڑی، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ آواز کے اوپر کوئی اگر فریفتہ ہو جاتا ہے انسان تو اس کے اندر کا مرض تو اجاگر ہوتا ہے. اگر مجبوری ہو، اگر ایک جگہ صرف خواتین ہیں اور دور دور تک مسجد نہیں ہے اور صرف خواتین ہی موجود ہیں، اس صورت میں بس جب وقت نماز کا ہو تو نماز ادا کریں. اور اگر اذان کے آواز آ جائے کہیں سے تو بھی اس پہ بھی کام چلے گا. نہیں بھی آتی تو وقت پر نماز ادا کریں. اور اذان عورت نہیں دے سکتی. عورت امامت بھی نہیں کر سکتی. ذرا بات کریں گے ان کی اذان پہ اگر آپ بات کریں. عورت کا اذان دینا، اس لیے حکم فرمایا گیا کہ عورت اذان نہ دے، اور بات فرمایا کہ جواب دے دے. اب انفرادی طور پہ اذان ہر گھر میں آ رہی ہوتی تو اذان کا وہ جواب دے، اس کو ثواب ملے گا. ثواب کیا ملے گا؟ حضور فرمایا کہ جب وہ اذان کا جواب دے گی تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب جواب دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو ایک جواب بھی حضرت بلال حبشی کی اذان پہ ذرا بات کر لیں. دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے، شریعت اور طریقت آپ اگر دونوں کی طرف دیکھیں تو وہ اللہ کے رسول کے عاشق بھی تھے، اور صحابی رسول بھی ایسے تھے کہ زبان پر لغنت تھی، لیکن جب اذان دیتے تھے تو کچھ صحابہ کرام نے فرمایا حضور ان کی زبان میں لغنت ہے، ان کو اذان نہ آپ نہ فرمائے کہ یہ اذان دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے جب یہ بات ہے تو وہ چند لمحات جب آپ نے اذان نہ دی تو وہ جو رات تھی وہ رات ہی رہی، سویرا نہیں ہوا. تو اب بلال کی زبان میں لقنت ہی صحیح، لیکن دل میں اس کے اللہ اس کی رسول کی رضا تھی. تو حکم یہ تھا کہ بلال کی زبان کو مت دیکھو، بلال کے دل کو دیکھو. سبحان اللہ. اور آخری سوال کیا رسول خدا نے کبھی اذان دی؟ دوسری بات یہ کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے سے ان کا جو مقام حاصل ہوا، اللہ نے کہا جب تک بلال اذان نہیں دے گا میں صبح نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے حکم کی تعمیل سب کو کرنی ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے عشق کا مظاہرہ کیا، دیکھیں فتح مکہ کے موقع پہ بھی تمام صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو بیت اللہ کی چھت پہ حبشی بلال کو کھڑا کر کے کہا تھا کہ اللہ کی آواز کو، اللہ کے نام کو بلند کرو، اذان کو. تو یہ مطلب یہ ہے کہ حبشی بلال یا جو بھی صحابہ. 2 منٹ رہ گئے، آپ آخر میں کوئی میسج بھی دینا چاہتے ہیں؟ صرف ایک سوال، کیا رسول خدا نے کبھی اذان دی؟ جی رسول خدا نے کبھی اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی. حضور نے سکھائی ہے، لیکن اب اس کی وجہ سکھائی ہے، اس کی وجہ بھی میں بتا دوں، اذان نہ دینے کی وجہ بھی بتا دوں کہ ایک دفعہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ایک شخص سویا ہوا تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا ان کو جگا دو نماز کے لیے. حضرت علی نے جگایا. حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر خیر کے کام میں سبقت حاصل کرنے والے ہیں، یہ مجھے سعادت بخشی آپ نے یا مجھے مطلب ہے کہ اہمیت دی؟
آپ نے خود یہ خیر کا کام نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر اللہ کا نبی جگاتا اور وہ تساہل برتتا تو وہ مرتد ہو جاتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہ دینے پر اگر کوئی شخص مسجد میں نہ آتا تو وہ کافر ہو جاتا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے امت پر رحم کیا, یہ ان کی رحمت کا تقاضا تھا. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں میسج وہ یہ کہ آپ کو مبارک بھی دینا چاہتا ہوں اس پروگرام کی, یہ بہت اچھا ہے اور کرتے رہا کریں. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو شادی کی مبارکباد بالمشافہ بھی دینا چاہتا ہوں اور فون پہ دے دی تھی لیکن اب بھی دینا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو خوشیاں دے. آمین. جی سائمہ ایک جملہ بس یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اور سب سے بڑی بات جب اولاد ہو تو جو گھر کا سربراہ ہے, جو باپ اور والدین جو ہوتے ہیں وہی تربیت کریں تاکہ اللہ کرے ہماری اولادیں آگے جا کے نیک بنے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ان گناہوں سے دور رہیں. آمین. جی پروفیسر جو جیسے دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں, چیزوں کی ظاہری صورت پہ نہ جائیں, گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ چیزیں کیا ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن. اگر انسان کو جس طرح رسول اللہ کو معراج حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے انوارات دیے, اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے مل جائے تو وہ نماز پڑھ لے, اسے معراج مل جائے گی. سبحان اللہ. اچھا جی, اسی خوبصورت شو کے ساتھ آپ سے اجازت جائیں گے, اور پورے شو میں بہت اچھی چیزیں سننے کو ملی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان پہ عمل بھی کریں. ہم لوگ اس طرح کے شوز کرتے ہیں لیکن عمل کم کرتے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں عمل کم کرتے ہیں, تو اس پہ آج وعدہ کرتے ہیں کہ عمل کریں گے. اور آپ کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا آپ کو ہر وقت دیکھتا ہے. آپ ایک نہیں دو ہیں, جب دو لوگ ہوں تو تیسرا وہاں پہ خدا ضرور موجود ہوتا ہے. اجازت دیں, انشاءاللہ زندگی رہی اور خدا نے چاہا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی, قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی. آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء, ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ. جبریل آئے ایسے میں پیغام کبریا, پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام, بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام, بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام.